بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یا محسوس کیا ہے کہ کسی شخص سے پہلی بار ملاقات ہوئی ہو یا ہوتی ہے مگر دل میں ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوتی ہے، جیسے یہ چہرہ ہمارے لیے نیا نہیں، یہ آواز اجنبی نہیں، اور یہ احساس کہیں بہت پہلے سے ہمارے اندر موجود تھا۔ الفاظ خاموش ہو جاتے ہیں، نگاہیں گفتگو کرنے لگتی ہیں، اور روح ایک ایسی قربت کو پہچان لیتی ہے جسے عقل فوراً سمجھ نہیں پاتی۔ روحانیت کی دنیا میں اس کیفیت کو محض اتفاق نہیں سمجھا جاتا۔ اہل دل کہتے ہیں کہ بعض روحیں ایک دوسرے سے پہلے ہی مانوس ہوتی ہیں، جب وہ دنیا میں ملتی ہیں تو دل فوراً گواہی دیتا ہے کہ اس تعلق میں کوئی گہرائی ہے، کوئی پوشیدہ پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ برسوں ساتھ رہ کر بھی باہم اجنبیت محسوس کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ چند لمحوں میں دل کے بہت قریب آ جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں بھی دلوں کی باہمی مناسبت اور روحوں کے تعلق کا ذکر ملتا ہے۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ روحیں لشکروں کی مانند ہیں۔ جو روحیں آپس میں پہچان رکھتی ہیں وہ ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتی ہیں، اور جو ایک دوسرے سے اجنبی ہوتی ہیں وہ دور رہتی ہیں۔ اس بات میں انسان کے لیے ایک گہرا روحانی پیغام ظاہری ملاقات کا نتیجہ نہیں ہوتا، یعنی پوشیدہ پیغام یہ ہوتا ہے کہ ہر تعلق صرف ظاہری پیغام کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات دلوں کی کشمکش روح کی سطح پر محسوس ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو اسی روحانی حقیقت پر روشنی ڈالے گی کہ کیوں بعض ملاقاتیں ہماری زندگی بدل دیتی ہیں، کیوں کچھ لوگ پہلی نظر میں اپنے محسوس ہوتے ہیں، اور کیسے روح خاموشی میں بھی ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی کسی اجنبی میں عجیب سی اپنائیت محسوس کی ہے تو یہ گفتگو آپ کے دل کو ضرور چھوئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ نے بھی کبھی ایسی روحانی مانوسیت محسوس کی ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص سے پہلی بار ملتے ہیں مگر دل یوں ٹھہر جاتا ہے جیسے صدیوں کی پہچان ہو۔ لفظ کم پڑ جاتے ہیں، آنکھیں بات کرنے لگتی ہیں، اور روح خاموشی سے مانوس ہو جاتی ہے۔ روحانیت کہتی ہے کہ یہ مانوس ہونا اتفاق نہیں ہوتا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں جسم کی ملاقات سے پہلے روحیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ روح کا تعلق وقت سے نہیں، ازل سے ہے۔ جسم آج ملتا ہے مگر روحیں اس دن سے واقف ہوتی ہیں جب کن کہا گیا تھا اور سب تقدیریں لکھ دی گئی تھیں۔ اسی لیے بعض لوگ ہمیں دیکھنے میں اور دیکھتے ہی دل میں اتر جاتے ہیں، اور بعض برسوں ساتھ رہ کر بھی اجنبی ہی رہتے ہیں۔ روح کی پہچان کی خاموشی زبان ہے۔ روح لفظوں کی محتاج نہیں، وہ لہجے، آنکھوں، خاموشی اور نیت کو پڑھ لیتی ہے۔ جبکہ سامنے والا شخص نفس کے شور میں خالی ہو، دل میں بغض نہ رکھتا ہو، اور نیت میں ملاوٹ نہ ہو، یعنی کھوٹ نہ ہو، تو روح فوراً پہچان لیتی ہے کہ یہ میرا ہم زبان ہے۔ ایسے لوگ روح کو ٹھکانے نہیں لگاتے، وہ بلکہ سکون دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر دل کو دفاعی حصار نہیں باندھنا پڑتا،
کیونکہ روح خطرہ محسوس نہیں کرتی۔ سابقہ وعدے اور ازلی نسبت روحانیت میں کہا جاتا ہے کہ کچھ رشتے زمین پر بنتے ہیں، کچھ رشتے جو زمین پر بنتے ہیں اس سے پہلے وہ آسمانوں میں جڑ چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ روحیں ہوتی ہیں جنہوں نے ازل میں ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہو کر اللہ کے حضور حاضری دی ہوتی ہے۔ اسی لیے ملاقات پر دل کہتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، بس یاد نہیں آ رہا کہ کہاں سے۔ یہ یادداشت ہے، ذہن میں نہیں، روح میں محفوظ ہوتی ہے۔ تقدیر کی خاموش رہنمائی۔ اللہ جب کسی کو ہمارے لیے سبق یا سکون بنانا چاہتا ہے تو روح کو پہلے اشارہ دیتا ہے۔ دل کو بے وجہ اعتماد ملنا اور آنکھوں کو اجنبیت نہیں لگتی۔ یہ مانوس ہونا کبھی محبت کی صورت میں آتا ہے، کبھی استاد، دوست یا دعا بن کر۔ ہر مانوس روح ہمارا ہم سفر نہیں ہوتی، مگر ہر مانوس روح ہماری روح کے سفر میں ایک موڑ ضرور ہوتی۔ روح مانوسیت اور نفس کی کشش میں فرق یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر کشش روحانی نہیں ہوتی۔ نفس بے چینی دیتا ہے، جلد بازی کرواتا ہے اور قبضہ چاہتا ہے، جبکہ روحانی مانوسیت سکون دیتی ہے، برداشت سکھاتی ہے اور دعا کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر کسی کی موجودگی آپ کو اللہ سے قریب کرے، آپ کے اخلاق میں نرمی لائے اور دل کو شکر کی طرف موڑ دے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ مانوسیت روح کی زبان ہے۔ روح فوراً کیوں مانوس ہو جاتی ہے؟ کیونکہ روح سچ پہچانتی ہے، کیونکہ روح فریب سے آزاد ہوتی ہے، کیونکہ روح اس نور کو پہچان لیتی ہے جو اللہ نے بعض دلوں میں رکھا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کبھی کبھی روح کو پہلے سلام کرواتا ہے تاکہ دل بعد میں ٹھہر سکے۔ آخری راز وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس سے روح فوراً مانوس ہو جائے ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا۔ کچھ لوگ صرف یہ یاد دلانے آتے ہیں کہ ہماری روح ابھی زندہ ہے اور سکون اب بھی ممکن ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہ عقل سوال کرتی ہے کہ یہ کون ہے، اور روح خاموشی سے کہہ دیتی ہے کہ یہ میرا ہے، کسی نہ کسی طرح میرا ہے۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔